اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج قرآنی لینگویج کلاس میں ہم اسم کا جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں ابھی تک وہ ہے اسم کا عدد، یعنی اسم کو انڈرسٹینڈ کرنا عربک لینگویج میں یا قرآنی لینگویج میں ان ٹرمز آف عدد، یعنی عدد کے اعتبار سے اسم کو سمجھنا۔ اس میں جو ہم ٹاپک آج پڑھیں گے وہ ہے جمع۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پہ آ جائیں ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ اسم کے عدد کی ٹاپک میں ہم نے کہا عربی زبان میں یا قرآن پاک میں جو عدد ہے وہ تین طرح سے ہوتا ہے، یعنی اسم کو اگر ہم عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا، تثنیہ۔ تو میں نے یہ بھی کہا تھا تثنیہ بنانے کے عمل کو مثنیٰ بولتے ہیں، اس لیے بعض کتابوں میں وہاں لکھا ہوگا واحد کے بعد مثنیٰ، اور اسم ہو سکتا ہے جمع، یعنی اگر اسم ایک ہوگا تو اس کے لیے واحد والی فارم استعمال ہوگی، دو کے لیے تثنیہ والی فارم، اور جمع کے لیے الگ فارم۔ اچھا، پھر ہم نے اگزامپل کے لیے کہا تھا اگر ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے قرآن پاک میں، جیسے مسلمون لے لیتے ہیں، ایک اسم ہے مسلمون، یہ حالت رفعہ میں اسم کی واحد والی فارم ہو گئی، یعنی ایک مسلمان، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کی حالت نصب مسلمان، حالت جر مسلمین۔ جب اس کو مثنیٰ بنائیں گے تو میں نے کیا کہا تھا، تنوین کو ہٹا کے آن ساؤنڈ لے کے آ جاؤ، تو حالت رفعہ میں اس کا جو مثنیٰ والا فارم ہوگا مسلمانی، مسلمانی۔ تو ہم نے آنی ساؤنڈ ایڈ کیا لاسٹ پہ، اور اس میں جو میم پہ دو پیش والا تنوین تھا اس کو ہم نے ہٹا لیا۔ اچھا، یہ ہو گیا حالت رفعہ میں۔ نصب اور جر میں مسلمین، مسلمین، نصب میں بھی مسلمین اور جر میں بھی سیم مسلمین۔ تو اس طرح سے ہم مختلف اسماء جو واحد والے اسماء ہوں گے ان کا مثنیٰ بنا سکتے ہیں، یعنی مسلمانی کا مطلب دو مسلمان، مسلمینی دو مسلمان، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ حالت جر ہے یا نصب ہے، یہ نصب یا جر ہے، اور یہ حالت رفع ہے۔ اس پہ ہم نے حدیث پاک بھی بخاری، یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بخاری شریف کی حدیث تھی کہ کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان والی حدیث، ہم نے اس کا انالیسس کیا تھا لاسٹ کلاس میں۔ تو اگر آپ پہلی بار اس کو دیکھ رہے ہو تو آپ جو ہمارا پچھلا کلاس ہے تفکر اکیڈمی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو۔ تو آج جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے وہ اسم کا جمع ہے، یعنی اب ہمیں اسی واحد اسم کا دو سے زیادہ کی تعداد کو ایکسپریس کرنا ہے، تو کیسے کریں گے، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو ہمیں بیسیکلی سیکھنا ہے اسم کا جمع، کیسے بنائیں گے اسم کا جمع۔ دیکھیں، تو جمع پہلے یہ سمجھے یہاں پہ کہ دو سے زیادہ جب بھی نمبر بڑھے گا، اسماء کی تعداد جب دو سے زیادہ ہوگی عربی میں یا قرآن پاک میں، تو اس کے لیے جمع کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو جمع دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جمع کیسے بنائیں گے ہم؟ مسلمون سے۔ اسی ایگزامپل کو لیتے ہیں، ہمارے پاس اسم ہے مسلمون، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ واحد ہے لیکن مذکر والی فارم، یہ ہے یہاں پہ۔ اچھا، امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے، یہ مذکر ہے، آپ یاد رکھ لیجئے مذکر میڈیکل ٹرم میں ایسے دکھایا جاتا ہے، اس سائن کے ذریعے، اور اگر وہ مؤنث ہے تو اس سائن کے ذریعے، کہ آگے یہ کام آئے گا، ہم شارٹ کٹ میں اس کو لکھ کے استعمال کریں گے، بایو سائنس میں بھی اس سے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مذکر اور یہ مؤنث۔ تو مسلمون کیا ہے؟ مذکر۔ ہم نے بنایا اس کا مسلمانی، مسلمین۔
اب پہلے مسلم کا مؤنث دیکھ لیتے ہیں. اب یہ مثنیٰ کو ہی دیکھ لیتے ہیں, جمع بھی آتی ہے یہاں پہ. تو مسلم کا مؤنث یہ ہے, ہم نے کہا تھا اس پہ گولتا ایڈ کر لیجیے لاسٹ پہ, تو بن جائے گا مسلمتن. مسلمتن. ہم نے جب اسم کو ڈیفائن کیا تھا, اسم کے مذکر اور مؤنث کو ڈیفائن کیا تھا, اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا. تو یہ مذکر ہے, یہ مؤنث ہے, مسلمتن. یعنی مراد ایک مسلمان مرد, ایک مسلمان عورت. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ہم نے بولا کہ اس کو ہم دو کے فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے آنی ساؤنڈ لے کے آئیں گے, اور حالت نصب اور جر میں آئینی ساؤنڈ. لیکن کیا اس کے لیے کیا ہے, اگر وہ مؤنث ہو تو مثنیٰ کے کیس میں مؤنث کے لیے سیم رول ہے. یعنی اگر آپ کی ایک عورت ہے یہاں پہ مسلمتن, آپ کو دکھانی ہے دو عورتیں, تو مسلمانی, تو مسلمانی دونوں مراد لے سکتے ہیں. اچھا, مسلمتن بہت ساری عورتیں, اگر مسلمان عورتیں مراد لینا ہوگا, سوری دو مسلمان عورتیں, تو مسلمینی. تو مسلمانی یہ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہے, چاہے آپ کا اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو. اس کو اگر ہمیں دو میں کنورٹ کرنا ہوگا, تثنیہ کی فارم میں کنورٹ کرنا ہوگا, تو حالت رفع اور نصب اور جر یہ ایک جیسا رول ہے دونوں کے لیے. یہ ہو گیا تھا مثنیٰ میں. اب جمع پہ آ جاتے ہیں. تو جمع دو سے زیادہ کیسے بنائیں گے جمع, اسی اگزامپل کو لیتے ہیں. تو رول یہ ہے, اچھا پہلے تھوڑا سا اس کو تمہیداً دیکھ لیتے ہیں. جمع دو طرح کا ہوتا ہے عربی زبان میں. ایک ہوتا ہے جمع مکسر, اور دوسرا جمع سالم. مثنیٰ کے لیے ایسا کچھ کانسیپٹ نہیں ہے, سنگل ٹائپ ہے. آپ اس کو کنورٹ کرا لیجیے, آنی ساؤنڈ لے کے آ جائے مسلمانی, پھر نصب اور جر میں مسلمینی, چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. لیکن یہاں پہ فرق ہے. جمع کی جہاں تک بات ہے, جمع دو ٹائپ کا ہوتا ہے, ایک جمع سالم مکسر اور جمع سالم. تو ایک بات ہو گئی. تو مکسر پہلے ڈیفائن کر لیتے. مکسر کا مطلب جیسے ورڈ سے پتہ چلتا ہے یہاں پہ کوئی سلامتی کی کچھ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ مکسر, کسر مطلب کوئی چیز گھٹانا, کم کرنا. تو بیسیکلی جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے, جب ہمیں واحد فارم کو, اب دیکھیے بعض اوقات کچھ اسماء اس کی جمع سالم یہ والی فارم ہوتی ہے, یعنی اسماء کی یا تو جمع سالم والی فارم ہوگی یا جمع مکسر. کچھ کی فارم ہوگی جمع سالم اور کچھ کی جمع مکسر. مثال کے طور پر مسلمون ہے, اس کی سالم والی فارم ہوگی مسلمون. تو مسلمون مطلب ہم نے کیا کیا, یہ جو واحد اسم تھا مسلمون, اس پہ یہ میم پہ دو پیش والا تنوین تھا. یہاں پہ دیکھ لیجیے ہم نے ایک ہی پیش رکھا, تو ایک پیش آپ واحد والے اسم میں گھٹا لیجیے, پھر ایڈ کر لیجیے اونا, واو ساکن ایڈ کر لیجیے نون زبر کے ساتھ. تو یہ بن گیا آپ کا مسلمن کا جمع والا فارم, بٹ اس کو بولتے ہیں جمع سالم. تو پتہ چلا مسلمن یہ ایسا اسما ہے, اس کا جو جمع فارم ہے وہ جمع سالم ہے, اس کا مکسر والا فارم نہیں ہے. یہ ہو گیا ایک چیز. اب اس پہ آتے ہیں, کوئی اسم کی اگزامپل ہم لیتے ہیں جس کی سالم نہیں مکسر والی فارم ہوگی. جیسے عمل, نہیں کوئی عمل ہو رہی ہے, یا اس کو چھوڑ لیجیے آپ, عمل کو کوئی بابن لے لیتے ہیں, اس کو چھوڑ لیجیے ابھی. بابن ایک اسم ہے, بابن اس کا مطلب ہے دروازہ. بابن آپ وکیبلری بھی ساتھ میں یاد کر لیجیے, بابن دروازہ. اب اس کو ہمیں جمع بنانا ہے, ہمیں بہت سارے, اگر دو دروازے بنانے ہو تو بابانی, اگر دو سے زیادہ دروازے تو یاد رکھ لیجیے یہاں پہ یہ نہیں ہوگا, بابون نہیں ہوگا, اس کا جمع ہے ابوابن. ابوابن. تو
تو ابواب ان سے مراد بہت سارے دروازے، یعنی 2 سے زیادہ دروازے. اب دیکھیے اس میں فرق کیا ہے. تو یہ ہوگی جمع مکسر. کچھ اسما کی جمع فارم جو ہوتی ہے وہ جمع مکسر ہوتی ہے، کچھ کی جمع سالم. فرق یہاں پہ اگر اس کو واحد کے ساتھ ہم کمپیئر کریں گے تو مسلمون مسلی، تو یہاں تقریباً یہ جو فارم پوری کی پوری موجود ہے، جو واحد کی جو کنسٹرکشن تھی، واحد کی جو شکل تھی وہ موجود ہے. یہاں دیکھ لیجیے، یہاں با الف تھا، اب کیا ہے یہاں پہ پہلی الف ہے، پھر با، پھر واو، یہاں کہیں واو نہیں ہے، پھر الف، یہاں کہیں الف نہیں ہے، پھر با. تو اس میں پوری کی پوری واحد کی فارم سے لے کے جمع تک جب ہم اس کا جمع بنا لیے تو جمع کی فارم بالکل مختلف ہے. یعنی جو واحد کی فارم ہے وہ صحیح سلامت یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ واحد کی فارم تقریباً سلامت ہے. یہاں پہ دیکھیے مسلم، تو اس لیے اس کو جمع سالم بولا جاتا ہے. یعنی یہ بناتے وقت واحد کی فارم جو ہے وہ سلامت رہتی ہے، اور جمع مکسر میں وہ باقی نہیں رہتی ہے. تو اس لیے اس کو جمع مکسر بولا جاتا ہے. تو کچھ اسما کی کا جب ہم جمع بنائیں گے تو وہ جمع سالم ہوگا، اور کچھ جمع مکسر بناتے ہیں. جمع مکسر کا کوئی قانون نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ایکسپرٹس نے کوئی رول نہیں ڈھونڈ پائے اس کے لیے ایکسپرٹس. تو جمع مکسر کے لیے جتنا ہم مطالعہ کریں گے وہ مطالعہ سے سمجھ آئیں گے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس میں کچھ چیزیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو ابھی جمع مکسر کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، بس اتنا سمجھ لیتے ہیں جمع مکسر میں واحد والی فارم نہیں رہتی، اور اس میں کوئی خاص قانون نہیں ہے بنانے کا. لیکن جہاں تک یہ جو جمع سالم کی بات ہے، جب ہم اس کو واحد سے بناتے ہیں تو ہم نے کیا کیا، مسلمن کو ایک تنوین ہٹا کے واو ساکن اور نون ایڈ کر لیا فتحہ والا، یہ بن گئے بہت سارے مسلمان. تو اس کا مفہوم 2 سے زیادہ مسلمان، یعنی بہت سارے، یعنی اس کا ہم ٹرانسلیشن کریں گے بہت سارے مسلمان. جیسے قرآن پاک میں بہت جگہ پہ اولئک هم المسلمون هم الکافرون. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، یہ جو ہے یہ فارمیشن مسلمون سے مسلمون یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے الگ ہے. تو پتہ چلا جمع کے کیس میں جو جمع سالم ہے وہ مذکر کے لیے الگ ہے اور مؤنث کے لیے الگ ہے. یہ بہت اہم ہے. تو جمع سالم مذکر کے لیے الگ اور مؤنث بنانے کے لیے الگ طریقہ ہے. یعنی دونوں جب آپ اس کا مذکر کا جمع بناؤ گے واحد سے تو اس میں جو ورڈ ہے اس کی وہ سلامت رہے گا واحد والا، لیکن بنانے کا طریقہ الگ ہے. مؤنث کی کیس میں بنانے کا طریقہ الگ ہے. یہ ہمیں سیکھنا ہے. تو یہ ہے ہمارا ٹاپک اور بہت ہی اہم. تو جمع سالم جو ہے مذکر کے لیے الگ طریقہ ہے جمع سالم بنانے کا، اور اس کے لیے الگ. جیسے ہم نے مسلمن لیا واحد، مسلمن الگ لکھ لیتے اس کو. تو ہم نے لکھا مسلمن، اس کو ہم نے بنا لیا اون ساؤنڈ ایڈ کر کے مسلمون. تو یہ بن گیا جمع سالم مذکر، ایک مسلمان مرد کا بہت سارے مسلمان مرد. تو ایسی فارم ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا دیکھ لیتے ہیں مؤنث کا. لیکن یہاں پہ یاد یہ چیز بہت، میں نے کہا کہ اعراب کو ساتھ ساتھ لے کے ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ حالت رفع ہے اور یہ بھی حالت رفع. اس کی حالت نصب اور جر کیا تھی، دوبارہ کر لیتے ہیں اس کو. مسلمن، مسلمن، 2 تنوین لے کے آ جاؤ، ایک الف کھڑا، اور پھر حالت جر. اس کو بریکٹ میں نون دکھا لیتا ہوں. یہ حالت رفع اور یہ حالت جر ہو گئی. مسلمین، یہ حالت جر یعنی واحد والی اسم کی. اب جب ہم نے اس کو جمع بنا لیا تو ہم نے اونا ساؤنڈ لے کے آ گئے، میم ایک تنوین ختم کر کے، تو مسلم ہونا. اب اس کا کیا کریں، اس کا فارم یہ ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ اس کی حالت نصب ہے، اونا کے بدلے اینا لے کے آ جائیے.
مسلمین. تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا، یہ اونا ہٹا کے ہم لے کے آئے یہاں پہ یہ والا یا ساکن نون زبر. اچھا میم یہاں ساکن تھا، یہاں پہ میم پہ پیش تھا مسلمون، یہاں ہم نے میم کو زیر دے دی. تو آخری جو اس کا الفابیٹ میم ہے اس پہ زیر دے دی ہم نے، اور یہاں اینا لے کے آ گئے، اینا ساؤنڈ، یہاں اونا تھا. تو مسلمون سے مسلمین. یہ بھی بہت سارے مسلمان اس کا معنی ہے، لیکن یہ حالت نصب ہے، اور حالت جر میں بھی سیم. تو اگر ہم اس کا اعراب کے حساب سے اس کو پڑھ لی تو مسلمون مسلمین مسلمین، یعنی حالت رفع میں جمع مسلمون، حالت نصب میں مسلمین، حالت جر میں مسلمین. تو یہ ہو گیا کسی بھی اسم کا، مذکر اسم کا جمع سالم بنانا، یہ والا طریقہ، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. اب آتی ہے مؤنث کو کیسے بنا لیتے ہیں. کیا کریں ہم، پہلے ہم اس اسم کا مؤنث بناتے ہیں. کیسے، گولتا ایڈ کر لیجیے. تو مؤنث ایک مسلمان عورت کیسے بنائیں گی، مسلمتن، مسلمتن، گولتا آگے ایڈ کر لیا ہم نے، ایک مسلمان عورت. اس کا ہم بناتے ہیں بہت ساری مسلمان عورتیں. کیا رول ہے، تو میں لکھ لیتا ہوں بہت ساری مسلمان عورتوں کے لیے مسلماتن. اس کو آپ غور سے دیکھ لیجیے میں نے کیا کیا. یہاں ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان مرد، یہاں ایک مسلمان عورت. تو مسلم تو ٹھیک تھا، میں نے گولتا ایڈ کر لیا، بن گیا یہاں مذکر مؤنث. یہ ہوگی حالت رفع، ٹھیک ہے، واحد اسم کی حالت رفع. اب اس کو حالت رفع میں جب ہم جمع بنائیں گے تو میں نے کیا کیا، تا جو ہے یہاں پہ گولتا تھا، یہ یہاں پہ بڑا تا آ گیا، تو تا تو رہ گیا تا کی جگہ. تو تا سے پہلے میم اور تا کے بیچ میں نے ایک یعنی ایک الف کو لے کے آیا ہم. یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ، یہ تو میں نے ایک ایکسٹرا الف اس میں ایڈ کر لیا. تو یہ ہے اس کا قانون، یعنی جو واحد اسم ہے مؤنث کے کیس میں، اس کا جو آخری الفابیٹ ہے تا اور اس سے ماں قبل جو الفابیٹ میم ہے اس کیس میں ایک الف کو ایڈ کرنا ہے، تو بن گیا مسلماتن. تو یہ اس سے مراد بہت ساری مسلمان عورتیں، لیکن حالت رفع میں. اب نصب اور جر اس کی بنا لیتے ہیں. اس کی حالت نصب اور جر، مسلمتن حالت نصب، حالت جر. اس سے میں نے کہا کہ اعراب کو آپ ضرور دیکھ لیجیے دوبارہ، جتنا آپ سے اعراب پہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. مسلمتن یہ ہو گیا واحد. اب اس کا حالت نصب بنا لیتے ہیں اور جر. اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا، بہت آسان ہے. یہاں پہ مسلماتن تھا، اب بن جائے گا مسلماتن، زیر والی تنوین. مسلماتن، یعنی یہاں پہ تا جو تھا وہ پیش کے ساتھ تھا، دو پیش، یہاں دو زیر، اور یہاں بھی دو زیر. تو پتہ چلا یہاں بھی حالت نصب اور جر ایک جیسی. یہ دیکھیے تو مؤنث کی کیس میں آپ نے حالت رفع کیسے بنائی، گول تا اور اس میم کے بیچ میں ایک الف لے کے آنا ہے، تو مسلماتن، اور پھر حالت نصب مسلماتن مسلماتن. یہ ہے طریقہ آپ کا جمع مکسر اور جمع سالم بنانے کا. تو اس پہ ہم انشاءاللہ بہت ساری مثالیں گے اگلی کلاس میں، لکھ لیجیے. تو یہ ہے رول، مذکر کے لیے الگ، مؤنث کے لیے الگ، اعرابی حالت بھی ساتھ ساتھ میں، اور فرق ہم نے بیان کیا مختصر اس کا. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کل بہت ساری قرآن پاک کی مثال لے کے آ جاتے ہیں، اور اگر آیت بھی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی لے کے آتے ہیں، تاکہ اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ صحیح سے سمجھیے. تو ہوگا اسم کا عدد. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.